یا پھر ہمیں اجازت دیں کہ ہم پھر ممبروں کو سجائیں اور ان کے چکلے موتا کیسے چلتے ہیں پھر ہم وہ عبارت انہی کی کتابوں سے پڑھنا شروع کریں. خاص ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں بوڑھی عورت کو اپنی کتابوں کے اندر, تو پھر اجازت دی جائے کہ ہم پڑھنا شروع کریں. کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. قرآن نے جب ولید بن مغیرہ کو زانی کہا ہے تو ان زانیوں کو ہم زانی کہہ دیں تو مسجدیں ہوتی کس لیے ہیں؟ جو صدیق اکبر کو گندی گالی دیں, ان کی بیٹی پر تہمت لگائے, سیدہ عائشہ پر بھونکے, اور یہ مسلسل ایک کے بعد ایک چیزیں سوشل میڈیا پر برملا, ان کی ناچ گانیاں جن کو یہ مجلس کہتے ہیں, ایک اپنے بت خانے کے اندر جس کو مجلس کہتے ہیں اس میں یہ کریں, اور یہ بھول جائیں کہ لفاظیاں ان کو آتی ہے. ہم وہ لفاظی کر سکتے ہیں کہ ان کے بدن سے کپڑا بھی گر جائے گا, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو خدا کی ہزار لعنت ہو ان شیعوں پر جنہوں نے ابو بکر صدیق کو گالی دی. خدا کی ہزار لعنت ہو ان کی مجلسوں پر جنہوں نے حضرت عائشہ کی توہینیں کی. خدا کی ہزار لعنتیں ان پر جنہوں نے فاروق اعظم کو منافق کہا. خدا کی ہزار لعنت ہو ان کے جلوسوں پر کہ جس میں نعرے سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ کرام کے خلاف لگائے گئے. ایسی ہزار ریاستیں صحابہ کی عزت پر قربان, ایسی ہزار جانیں صحابہ کی عزت پر قربان, ایسی ہزار زندگیاں اہل بیت کی محبت پر قربان, ایسی ہزار مسجدیں ابو بکر صدیق پر قربان ہیں, ایسی ہزار تقریریں ابو بکر صدیق پر قربان. ایسے صلح اور امن پر ہم لعنت بھیجتے ہیں, اور ایسے تعاون پر ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ جس میں صحابہ اور اہل بیت کو گالی دی جائے, پھر کہہ کہ آپ تعاون کیجئے, مجلس کیجئے, گورنر بلا رہا ہے, فلانا بلا رہا ہے. ایسے ہزار گورنر اور وزیر اعلیٰ ابو بکر صدیق کے غلام کے جوتے پر قربان ہیں. نوٹیفیکیشن نکلنے کے بعد ان کا جلوس نکلا. ہمیں کوئی, میں تو آج علماء سے یہ کہہ رہا تھا آئندہ 21 تاریخ کو سنی بھی جلوس نکالے گا. ہم بھی مولا مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں, برابری میں ہوگا کہ سنی بھی جلوس نکالے گا, اور ہم روڈ متعین کریں. یہ تو منگل کی پیداوار ہے, ہم تو بیٹے علی کے, ہم نکالیں گے جلوس. علماء نے صرف اس چیز کو برداشت کیا ہے ریاست کے لیے. اب ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ چیزیں مساوی ہو. ادھر ڈانس دھرنے, عورت مرد کا اختلاط تھا, غصے کی نہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ دین کا تقاضا ہے. کوئی ہماری ماں اور بہن کی خدا نخواستہ گستاخی کرے, باپ کی گستاخی کرے, تو قبر میں جن کی وجہ سے ہمارا ایمان بچے گا, جن کی وجہ سے رسول اللہ ہم سے راضی ہوں گے, ان صحابہ کرام کی توہین ہو تو ہم کیا اپنے حلقے میں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ چلیے, جب صحابہ نہیں تو پھر کیا جینا اور کیا مرنا. اتنی زبانیں آ گئی تمہاری کہ تم لائیو پروگرام میں ابو بکر پر حملہ کرو گے. وہ چمچہ نقوی کہہ رہا ہے نمازیں نہیں پڑھی. میں نے کہا کتے نماز پڑھی ہے, اس سے تو تم بھاگ ہی نہیں سکتے. علی نے 24 سال صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی. تمہارے وہ لوگ جو موتے کے جائز کا فتویٰ دیتے تھے نا, انہوں نے یہ حوالے لکھے ہیں, کیونکہ تمہارے نزدیک معتبر عالم ہی وہی ہوتا ہے جو موتا کرتا ہے اور جو فتویٰ دیتا ہے. تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے 24 سال ابو بکر صدیق کے پیچھے 2 سال, مولا علی کے حضرت سیدنا عمر کے پیچھے 10 سال, عثمان کے پیچھے 12 سال, 24 سال علی نے پیچھے کھڑے ہو کر کہا میرا امام ابو بکر ہے, میرا امام عمر ہے, میرا امام عثمان ہے. وہ ایک مثال ہے کہ کتے کو اگر گھی کھلا دو نا تو ہضم نہیں ہوتا, اور قبض کی وجہ سے وہ جگہ جگہ پر کر 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 کرتا ہے. تو ان کی مثال کتے کی ہے. تو کھا لیے انہوں نے گھی, اب ہضم نہیں ہو رہا, تو کبھی اس منبر پر بھدکتے ہیں کبھی ادھر. لیکن میں نے کہا علی مقتدی تھا, امام تو ابو بکر ہی تھا. بھائی تیرے بھدکنے سے اور تیرے تانا کسنے سے اور تیرے اتنے بڑے بڑے جبے, میں نے کہا اور 4 چادریں پہن لے. چادر پہننے سے کوئی عالم نہیں بنتا. ٹی وی پر ہم تمہیں پانی چھڑواتے ہیں, 5 منٹ میں پانی چھڑواتے ہیں, دنیا دیکھتی ہے. تمہارا مبلغ علم, تمہارے قم سے تم کیا پڑھ گیا, وہ ساری چیزیں سامنے آتی ہے. الحمدللہ یہ کرم ہے علی المرتضیٰ کے علم کا, باب العلم کے فیض کا. اب میرے دوستو بزرگو اس بات کو سنیے آپ. 24 سال حضرت مولا نے نمازیں پڑھی ہیں پیچھے. آپ جس کے پیچھے نماز پڑھو گے اس کو منافق کہو گے؟ تو جب آپ اور مجھے اتنی حیا ہے تو مولا جو دین کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور جو مولا کا امام بنے وہ کیسا مولا ہوگا؟ بولی سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ کتے کے پیچھے پٹاخہ باندھو, تو شیعہ کے پیچھے پٹاخہ باندھنا ہو تو امامت کا مسئلہ چھوڑ دو بس, اور خاموش بیٹھے رہو.
یہ گلی گلی کتے کی طرح بھاگے گا. میں نے کہا بیٹا تم کچھ بھی کرو, ہمیں پتا چل گیا تم پہ تمہارے پیچھے پٹاخہ کیسے بنتا ہے, اور پٹاخہ تمہارے پیچھے بنتا جب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ امام ابو بکر تھا, مقتدی علی تھا, اور وہ نماز کیسی جشتی ہوگی کہ جس کے پیچھے علی کھڑا ہو. ہزار لعنتیں ہو میسمی شیعہ تیری شکل کے اوپر ہے, تیرا وجود بھی ماچس کے ڈبے کتنا ہے کہ ایسے ایڑی سے ہم دبا دیں. تو کس کی شان میں بھونکا؟ وہاں بھونکا جہاں تھوک تیرے منہ پر گرا, جہاں تیرے منہ پر گرا, جہاں تیرے منہ پر گرا. اس اینکر پر بھی لعنت ہے کہ جس نے سیدنا صدیق اکبر کی توہین کی اور ایسے دجالوں کو بلا کر وہ مناظرے کرواتا ہے. آج یہ نعرہ ہم یورپ کے ان گورے چمڑے والے خنزیروں کو کہہ رہے ہیں کہ قرارداد ہم نے پاس کی ہے, تو نہیں نہائیں گے تمہارے شیمپو سے کیا ہو جائے گا؟ تمہارے برانڈ کے صابن سے نہیں نہائیں گے, مر جائیں گے. تمہاری بنائی ہوئی کاسمیٹک ہم استعمال نہیں کریں گے, یہی روکو گے نا. اور کیا کرو گے؟ ہاں بھائی یہی روکو گے. تمہاری دیگر آرٹیفیشل چیزیں جو تم بھیجتے ہو وہ نہیں لیں گے, یہی ہے نا. تو کیا ایک شیمپو کے لیے نبی کو بیچیں گے؟ میری بہنیں اپنے شوہروں کے لیے زینت کے لیے کاسمیٹک کے لیے کہ کیا وہ نبی کی عزت کو بیچے گی؟ میری بہنیں تو یہ کہیں گی ہمارے گود کے بچے قربان رسول اللہ پر. حکمرانوں غیرت کرو, مارو منہ پر لات, فرانس کتے کے منہ پر. پیسے تم نے کھائے, غیرت کرو. اگر وہ یہ کہے کہ 295C کو ختم کرو اور قادیانیوں کو آزاد چھٹی دو اور ہم رسول کو گالی دیں گے, معاذ اللہ, انشاءاللہ خدا مجاہد اس علاقے میں کھڑا کرے گا. تو لہٰذا حوث نہیں ہونی چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ یورپ اگر پیسہ نہیں دے گا؟ ہم سارے رابطے روابط کو جان کر جذباتیت میں بات نہیں کر رہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو ایک سیاسی ملک ہونے کے باوجود کتنا جنونی بنا ہوا ہے. اسمبلی میں بات کر رہا ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین وہ عمارتوں پر کر رہا ہے. تم کہتے ہیں جی مولوی لوگو تم جذباتی ہو. میں نے کہا جذبات کا ہم نے غلط اختیار کیا یا وہاں کے پڑھے لکھے گوروں نے اتنے درندے جذباتی ہوئے کہ نبی پاک کی توہین ایک بندے نے کی تھی تو وہ جذباتی اتنے ہوئے کہ انہوں نے اپنی ریاستی عمارتوں کے اوپر لگایا. تو فواد چودھری جیسے ڈڈو اور ان کے لانتی, سنیے بات, جذباتی علماء نہیں, وہ تیرے پروردہ باپ ہیں جنہوں نے جذبات میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے کریں گے کریں گے. تو میں نے کہا تم بھی کرو, ہم تمہاری گردن اتاریں گے اتاریں گے اتاریں گے. صبح شام ان کے جھنڈے جلیں, نماز سے باہر نکلنے کے بعد لائیو پروگرام کر کے جناب ان کی شکلوں پر لعنت کیا جائے اور ان کے ہجڑے فوج کے اوپر لعنت کی جائے جو ان کے جرنیل آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں نے کہا ظاہر سی بات ہے, مسلمان پیتا ہے ماں کا دودھ, گورا پیتا ہے خنزیر کا دودھ. واقعی میں گالی نہیں. مسلمان پیدا ہوتا ہے ایک باپ سے, گورا پیدا ہوتا ہے اتنے باپوں سے کہ پتہ ہی نہیں. فرانس میں اکثریت حرام بچوں کی ہے, گالی نہیں دے رہا. جتنے زیادہ حرام بچے فرانس میں اتنے کہیں نہیں ہیں, جائیے گوگل کھول کے چیک کیجیے. توجہ ہے. تو جس میں یہ شرارت جتنی ہوگی وہ اتنا بڑا بھیڑیا ہوگا. لیکن ہم علی کے نام لینے والے ہیں. جب علی کی ایک ضرب عبد الود جیسے کو گرا سکتا ہے تو افواج پاکستان قدم بڑھائیں. انشاءاللہ ان کے جوتوں کے نیچے ہم اپنی داڑیاں رکھیں گے اور آگے بڑھیں. اور انشاءاللہ یہ پاکستان بنا غیرت کے لیے ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فرانس کے ٹڈی دل فوج نبی پاک کا نام لے کر للکارے اور ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوں. میرے دوستو بزرگوں, یہ سینہ ہمارے لیے حاضر ہے. ان کتوں کو ملک سے نکالا بھی جائے اور خدا وہ دن لائے کہ گوروں سے ہماری فوج اور ہم ہاتھا پائی میں سامنے آئے. اور کیا کرنا ہے ایسی جان کا کہ جب رسول کی ذات سامنے موجود ہو اور یہ مذاق ہو رہا ہو. میرے دوستو بزرگوں, اگر یہ لذت ہمارے دلوں میں نہیں آئی تو نہ کوئی تبلیغ کام آئے گی نہ کوئی بات کام آئے گی. یہ بات وہاں کی فوج کر رہی ہے. پیج ان کے فیس بک ان کے اخبارات میں آ گیا کہ انہوں نے اپنے ملوث صدر کو کہا کہ ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر سختی بڑھاؤ. قرآن کہتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین. نبی کہو, حبیب کہو, میری نماز, میری جان,
میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے. بولو سبحان اللہ. اور فرانس کی طرف توجہ کر کہو الجہاد الجہاد. میل کر ہاتھ اٹھا کر کہو الجہاد 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 الجہاد. ہاتھ نیچے نہیں کرو، نبی کو گالی دی انہوں نے اور وہ آگے سے دھمکی دے رہا ہے. ہاتھ اٹھا کر کہو الجہاد. ہم طارق جمیل نہیں ہیں، ہمیں ایسے ویزوں کی ضرورت نہیں، ہم ایسے ویزوں پر لعنت بھیجتے ہیں. ہمارے نزدیک ایسے تبلیغی دورے کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ جہاں بندہ سر جھکا کر جائے. بندہ یہیں پر بیٹھ کر ان کی منجی ٹھوکے اور ہاتھ اٹھا کر کہے الجہاد 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 الجہاد. اللہ آپ کو سلامت رکھے بچوں. تم مصطفیٰ کی امانت ہو. سرکار تمہیں بڑے پیار سے گنبد سے دیکھتے ہیں. پر سینوں پر جو سر ہے نا یہ حضور کے لیے. دل دیکھو کتے کا بھی ہوتا ہے اور سر کتے کا بھی ہوتا ہے، لیکن مومن کی بات امام محمد رضا نے کی کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر یا رسول اللہ جو تیرے قدموں پہ قربان ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ ہمیں حضور کی دین کی خدمت کرتے ہوئے شہادت کی موت عطا فرمائے کہ جس کو لینے کے لیے قبر میں خود حضور آئے. میں نے کہا شیعوں تم نے پتہ نہیں کون سا علی رکھا ہے. خدا نے جس کو علی بنایا وہ تو شیر خدا ہے. اس سے کون زبردستی بیعت لے سکتا ہے؟ اس سے کون اس کو دھونس دلا سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ سب خالد بھی تلوار لے کر مسجد میں آ گئے تھے نا، عمر بھی آ گئے تو علی پیچھے چلے گئے. اور میں نے کہا رزیلوں، اہل بیت کا نام لے کر تم علی کو کمزور کہتے ہو، اور علی لڑے بھی تو اپنے بھائی خالد سے لڑیں گے. جنہوں نے صحابہ بھائی بھائی کو لڑوایا وہ پاکستان میں کیسا کام اتارتے ہوں گے؟ یہاں تو کہتا ہے نہیں سنی شیعہ بھائی بھائی. میں نے کہا سب بیٹا 2 نمبر ہے. اگر واقعی میں تمہاری دل میں امت کا پیار ہوتا نا تو عمر اور علی کو کبھی دشمن نہیں کہتے. ان سے بڑا بھائی کون تھا؟ لیکن تم نے خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہو. جب تم نے واقعتاً 2 بھائیوں کو بھائی نہیں سمجھا تو ہمیں کہاں سے بھائی مانو گے؟ انتظار کرو گے ہماری گردن اتارنے کا. تو سنی جاگ جاگ سنی. او تفضیلی پیریوں جاگو. بالٹیاں سر پر رکھنے والوں جاگو جاگو. تفضیلی پیروں تم نے شیعوں کو راستہ دیا ہے. تمہارے ظہور احمد فیضی نے رابطہ دیا ہے. حضرت امیر معاویہ کے خلاف جن کمینوں نے کتابیں لکھی ان ہمارے آستین کے سانپوں نے شیعوں کو راستہ دیا ہے. پنڈی کے ان شیطانوں نے راستہ دیا ہے کہ جو خود کو سید کہتے ہیں، صحابہ پر بھونکتے ہیں، خود کو مشری کہتے ہیں. وہ شمس الرحمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اور صحابہ کے لیے کچے جملے کہہ رہا ہے. الیاذ باللہ. تمہاری وجہ سے شیعوں کو موقع ملا، ورنہ شیعہ میں اتنی جرت نہیں تھی. لیکن ہم کہیں گے نہ شیعہ ہمارا نہ تو ہمارا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ کس طرح اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہو، کس طرح اتحاد کی بات کرتے ہو. آپ سنیو بس کر لو یار، یہ اتحاد کا چورن بیچنا بند کر لو. اب 10 دفعہ تم نے اتحاد کی بات کی، روزانہ ایک گالی آتی ہے. جو فرانس والوں نے نبی کے ساتھ کیا ہے، شیعوں نے وہ نبی کے یاروں کے ساتھ کیا ہے. یہ پاکستان سب کا ہے. ہم دھاندلی کی بات نہیں کرتے، لیکن ہماری برداشت کا بھی ایک پیمانہ ہے. دھاندلی کی بات نہیں کرتے، اداروں سے کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو میں نے پہلے بھی کہا ہے قرار واقعی سزا اور FIR ان کی درج کی جائے. توجہ ہے آپ کی جائے. اور میں نے تو یہ عہد کیا ہے کہ ان سے مصافحہ نہیں کرنا. ان سے مصافحہ کہتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے کوئی باڑے کو جلانا ہے، سامنے آ جائے ایسا منہ پھیرنا ہے. ہمارا ایمان ہے نہیں ملائیں گے تیرے سے ہاتھ، نہیں دیکھیں گے. جن کے دل میں بغض ابو بکر ہے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. دیکھیں گے جناب؟ یہ آپ کے ایمان کا جذبہ ہے، فرقہ واریت نہیں ہے. ہم رہنا چاہتے ہیں لیکن ایک سطح کے ساتھ، ایک توازن کے ساتھ، ایک برابری کے ساتھ. توجہ ہے؟ تم نے ابو بکر صدیق کے خلاف کلپ چلایا، یہ مظفر شاہ جب تک زندہ رہے گا بیٹا ہر جملے ہر تقریر میں تمہیں انشاءاللہ تمہارے پیچھے وہ حال ہوگا جو سنی یہی کہے گا کتے کی پیچھے بم باندھا. اور یہ کرنی پڑے گی اگر اپنا ایمان بچانا ہے. رد ان کا کرنا پڑے گا دلائل کے ساتھ کریں گے.
لیکن جو زبان یہ صحابہ کے لیے بولیں گے ہم ان کے لیے بولیں گے. کیا کہتا؟ گندی ذات والے، فلاں ذات والے، گندی ذات والے. میں نے کہا وہ رات کو لائٹ کس نے بجھائی تھی اور آپ کون سے کمرے سے آپ پائے گئے تھے؟ اماں جان آپ کی. اچھا لگ رہا ہے جملہ؟ اس سے بڑا جملہ بولیں گے جس نے صدیق کے لیے بات کی ہے، اور یہ تمہاری کتابوں میں ہے. ایک دفعہ مطاع کرو تو یہ ثواب، ایک دفعہ دوسری دفعہ کرو تو یہ ثواب، چوتھی دفعہ کرو تو یہ ثواب. یہ تم نے لکھا ہے اور بوڑھیوں کو خاص ریلیف دیا ہے تم نے اپنی کتابوں کے اندر. یہ بولیں گے، ہم قوم کو بتائیں گے. تم نے جو جملے سیدنا صدیق اکبر کے لیے گالی کے طور پر کہے ہیں ہم بولیں گے تمہارے لیے. کوئی مفاد پرست سیٹ اس کو فرقہ واریت سمجھے، سمجھتا رہے. صدیق کو گالی دی تم نے، لیکن ہم گالی نہیں دیں گے، تمہارا اندر کی بات بتائیں گے. او بھائی، حضرت علی کے لیے سچ اتنا ہے کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. اس کی کربلا الگ ہوتی ہے، اس کالے کی الگ ہوتی ہے، اس کی الگ ہوتی ہے. ان کی کربلے تو ہر ایک کی کربلا الگ ہے. کس میں گھوڑا بھاگا، کس میں اونٹ بھاگا، کس میں خیمہ پہلے جھنڈا گرا. اب یہ کہتے بس رلاؤ یار، کسی طریقے سے رلاؤ. تو میں نے کہا سچ بول کے رلاؤ نا، سچ بول کے رلاؤ. تو ان کا مذہب ہے رلاؤ. ہم کہتے نہیں، بات علی کی کرو، علی کی شان میں سچ اتنا ہے کہ جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں. اور سن، تو نے جو صدیق اکبر کو کہا ہے نا بیٹا، یہ تو پہلی قسط ہے، اور بات ہم کریں گے دلائل سے. اور جو ہم نے جس مقصد کے لیے اس ایشو کو چھیڑا نہیں تھا، تم جب صحابہ پر آ گئے تو پھر ہمیں کوئی امن نہیں چاہیے. پھر ہم بات کریں گے. ہاں، ان کی FIR کٹ جائے، گرفتار ہو جائے، ایک لفظ نہیں بولیں گے. لیکن اگر قانون حرکت میں نہیں آئے گا تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم جس طرح وہ کھل کے باڑے کے اندر بھونک سکتا ہے تو ہم اس طرح ان کے گھر کی کتابوں کو کھول کے منہ کے آگے لگا سکتے ہیں. اور تو بھی تیار ہو جا، تو بھی روزانہ پڑھ. مزہ آئے گا جب تو ایک کلپ تو بنائے اور ایک میں بناؤں. اور یہ پھڑکنا تھڑکنا ہونا چاہیے تاکہ یہ جو سنی شیعہ بھائی ہے نا، یہ ڈیفرنس ختم ہو جائے. یہ ختم ہو، یہ جو ڈیفرنس ہے دوبارہ آ جائے. کیونکہ جب آپ یہ دوستی لڈو، کبھی قالین بھیجیں گے آپ کو، کبھی کھجور ایرانی بھیجیں گے، دوستی کر کے آپ کو اندھا کر کے گھیریں گے، لیکن جب چلتی ہے نا تو دونوں تازہ رہتے ہیں. اور اس غصے میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان بچتا ہے. کیا فرمایا میرے امام نے؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی، بدلی کالی ہے. اپنے پیروں سے جا کر اس طرح آستانے پوچھنا کیا کہتے ہیں آپ شیعوں کے بارے میں؟ اچھے ہیں. بیعت توڑ دینا اسی وقت، بیعت توڑ دینا. جس نے رافضی کی تیاری کی وہ چاہے خود کو قادری کہے، چشتی کہے، سید کہے، نہ اس سید کا ادب ہوگا نہ اس پیر کا ادب ہوگا. اپنے امام سے پوچھنا، تاریخ روڈ والے، رحمانیہ مسجد والے امام صاحب، طاہر القادری والو، ذرا بتاؤ کیا کہتے ہو آپ؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے تو کینیڈا کے شیخ کہتے ہیں سنی شیعہ بھائی. تو تیرے منہ پر تھوکتا ہوں کہ جو صحابہ کو گالی دے گیا، توجہ ہے آپ کی، تو ایسو کو امام آپ میرے پاس آئے نہ آئے، میں نے جو رب کو جواب دینا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. میرے دوستو، بات کو اس پیغام پر ختم کریں گے، علی علی کرو. علی علی کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. علی علی دبا کر کرو، صبح شام رات دن علی علی کرو. علی علی کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. آپ کہیں گے شیعہ کب ہوتا ہے؟ جب صحابہ پر بھونکے گا. حب اہل بیت شیعت نہیں، بغض صحابہ شیعت. صحابہ 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 کرنا خارجیت نہیں، بغض اہل بیت خارجیت. کوئی صحابہ کا نام لے اور اہل بیت سے چڑے وہ خارجی ہے. جو اہل بیت کا نام لے صحابہ سے چڑے رافضی ہے. جو صحابہ کا بھی ادب کرے، اہل بیت کی بھی تعظیم کرے، وہ سنی ہے. جو چار یار پنجتن پاک کا ماننے والا ہے اس سے پیار کرو. کیونکہ جب بات سر کی آ جائے، توجہ کرنا، اگر کوئی خدا نہ کرے آپ کے سر پر ڈنڈا مارے تو آپ ہاتھ سے آگے روکتے ہیں نا، تو میں نے سر، تو اس وقت عقیدے کو دیکھو. لیکن لوگ اچھے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کی عزت کرتے ہیں. ختم نبوت کے لیے اہل سنت کو مضبوط کرو. ناموس رسالت کے لیے اہل سنت کو، صحابہ کی عزت کے لیے اہل سنت کو، اور خصوصاً پاکستان کی حفاظت کے لیے. اب بھی ہم اداروں سے کہتے ہیں، ہمارا خون بھی اس پاکستان کے لیے حاضر ہے، ہماری سانس بھی حاضر ہے. یہ بات ہم کر اس لیے رہے کہ آپ کے کانوں تک پہنچے. اور آپ دیکھیں
کہ کون ہے ہم نہ فوج کے خلاف جملے کو سننا چاہتے ہیں، نہ رینجرز کے خلاف سننا چاہتے ہیں، اور نہ جس مقصد کے جنہوں نے پاکستان بنایا قائد اعظم ان کے خلاف سننا چاہتے ہیں معاذ اللہ، نہ علامہ اقبال کے خلاف سننا چاہتے ہیں، نہ لیاقت علی خان صاحب کے خلاف سننا چاہتے ہیں، نہ پاکستان کی سلامتی اور اس کے جھنڈے کے خلاف سننا چاہتے ہیں، اور جن کی وجہ سے یہ ملک ملا، نہ رسول اللہ کے خلاف سننا چاہتے ہیں، نہ صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ سننا چاہتے ہیں۔